جائے. پھر آواز آئی الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ علماء کرام نے لکھا سب سے پہلے آواز لگائی، جواب دیا روح محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، فرمایا بلا انت ربنا، بلا انت ربنا، ہاں ہاں تو ہمارا رب ہے. علماء نے لکھا ہے جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نے یہ جواب دیا تو سب کو سبق مل گیا. ساری انبیاء کی روحیں بول اٹھی، پھر رسولوں کی روحیں بول اٹھی، پھر پیغمبروں کی روحیں بول اٹھی، پھر صحابہ کتب اور ابدالوں کی روحیں بول اٹھی. تو ہمارے نبی تو وہ نبی ہیں جنہوں نے عالم ارواح میں بھی تمام عالم ارواح کو سبق پڑھایا اور استاد بن گئے عالم ارواح. اس وقت کی سرداری اور اس وقت کا استاد ہونا اور بڑا ہونا ظاہر ہو گیا، ثابت ہو گیا، ورنہ سارے خاموش تھے کہ کیا جواب دیا جائے. تو عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے عظمت بیان فرمائی. قرآن کریم کے ذریعے ایک عہد لیا، ایک پیمان لیا، ایک وعدہ لیا سب کے سب سے، اور اصل مقصد تھا عظمت بتانی. ورنہ آپ جانتے ہیں اللہ نے وعدہ لیا، نبیوں نے وعدہ دیا، انہوں نے پورا کر دیا، نبھا دیا، ہمیں بتانے کا کیا مقصد؟ وہ تو معاملہ ہو چکا نا. ہمیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس نبی کی شریعت کو تم ٹھکراتے ہو، جس نبی کے دین کو گھٹیا سمجھتے ہو، جس نبی کے لائے ہوئے قرآن کو گھٹیا سمجھتے ہو، وہ تو اتنا بڑا نبی ہے کہ عالم ارواح میں نے اس کے لیے انبیاء سے وعدے لیے. پھر انبیاء کرام نے اس بات کو بڑا نبھایا. سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب آخری وقت آیا تو اپنے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کو بلایا اور بلا کے فرمایا بیٹا میری ایک آخری وصیت ہے، میری ایک نصیحت ہے، میری ایک نصیحت آخری بات میری ایک لکھ لے تیرے کام آئے گی. شیش علیہ السلام پیغمبر ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. انہوں نے پوچھا ابا جان فرماؤ. یوں فرمایا جب کوئی تیرے اوپر مشکل وقت آئے، جب کوئی پریشانی آئے، جب کوئی تکلیف کا وقت آئے تیری زندگی میں تجھ پر، تو اللہ سے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اور دعا سے پہلے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پڑھنا. تیری مشکل آسان ہو جائے گی. حضرت شیش علیہ السلام نے عرض کیا ابا آپ کی نصیحت بالکل ٹھیک ہے، آپ کا فرمان بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی کروں گا، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتی بات کہ ابو البشر تو آپ ہیں، سارے انسانیت کے ابا تو آپ ہیں، سارے جہان کے لوگوں کے باپ آپ ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا سلسلہ آپ سے شروع فرمایا، اور آپ نبی بھی ہیں، پیغمبر بھی ہیں، میں بھی آپ کا بیٹا ہوں. یہ کون ہے جس کی ذات پہ آپ درود پڑھوا رہے ہیں؟ یہ کوئی آپ سے بھی بڑے ہیں؟ یہ کون ہے؟ فرمایا ہاں لگتے جگر تو نہیں جانتا میں جنت میں رہا ہوں، جنت میں رہ کے آیا ہوں. جنت کے سرخ یاقوت کے مکانوں کے دروازوں پہ، سبز یاقوت کے مکانوں کے دروازوں پہ، سونے چاندی کی اینٹوں پہ، مجھ کو عنبر زعفران کے گارے کے بنے ہوئے محلات پہ، اور دودھ کی نہر پہ، شہد کی نہر پہ، تمام جنت کے اعلیٰ درجوں کے درختوں کے ایک ایک پتے پہ میں نے محمد کا نام دیکھا ہے. اس لیے میں نے تجھے بتلایا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک میری اولاد میں سے نبی آئے گا، ایک رسول آئے گا، ایک پیغمبر آئے گا، قیامت کے دن میں بھی اس پر فخر کروں گا. پتا چلا کہ سارے انبیاء کرام نے عظمت کا ڈنکا بجایا اور اپنے اپنے انداز میں سب کو بتایا.
کہ کس طریقے سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عظمت عطا فرمائی، شان عطا فرمائی، مرتبہ عطا فرمایا۔ اسی طرح دوسرے تمام انبیاء کرام نے اپنے اپنے وقت میں اسی طرح سے نبھایا۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مشکلات جھیلی، پریشانیاں اٹھائیں، اس قدر دقتیں اٹھائیں کہ آج اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہے ان تکلیفوں کو اٹھانا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل فرما دی، بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی، کوٹھا بالکل بن گیا، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مزدوری مانگی، انعام مانگا، اللہ میاں سے بخشش مانگی، اپنا حق مانگا۔ ہم لوگ تو جب اللہ میاں سے دعا مانگتے ہیں نا، اصل تو نماز میں بھی ہم لوگوں کا یہی حال ہے، نیت مسجد میں بندی ہوئی ہے، خیال میں سودا دکان پہ تول رہے ہیں، نیت مسجد میں بندی ہوئی ہے اور کام دفتر میں ہو رہا ہے، دن وہاں پھر رہا ہے۔ ہم لوگوں کا تو یہی حال ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد تو خاص طور سے بالکل بے توجہی ہوتی ہے۔ ہر وقت توجہ کرنا، خیال کر کے دیکھنا، سلام پھرا نہیں، دعا مانگ رہے ہیں، پنکھوں کو دیکھ رہے ہیں، لائٹ ٹوٹ دیکھ رہے ہیں، بلب دیکھ رہے ہیں، پچھلی طرف دیکھ رہے ہیں کہ پچھلی جماعت کے لوگ کہیں اٹھ کے نہ بھاگ گئے ہوں، انگلیاں چٹکا رہے ہیں، ہاتھ یعنی ہاتھ بھی صحیح نہیں پھیل، اور مانگنا خدا سے تیرے ہاتھ بھی صحیح نہیں پھیلتے۔ اندازہ لگا ہمیں مانگنے کا بھی طریقہ نہیں رہا، مانگتا خدا سے ہے اور دیکھتا ادھر ادھر ہے۔ عظمت کے ساتھ مانگنا ہم لوگوں کو نہیں آتا، اکرام کے ساتھ مانگ یعنی مانگنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا۔ کیا بدتمیزی ہے ہم لوگوں کی، اور پھر کہتے ہیں جی ساری عمر ہوگی مانگتے مانگتے قبول ہی نہیں ہوا۔ وہ قبول ہو کیسے، تجھے مانگنے کا ڈھنگ بھی آئے پہلے۔ نبی اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے کہ تم دعا کے شروع میں درود پڑھنا، تو درود مانگنا ہم لوگوں کو نہیں آتا، اکرام کے ساتھ مانگ یعنی مانگنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا۔ کیا بدتمیزی ہے ہم لوگوں کی، اور پھر کہتے ہیں جی ساری عمر ہوگی مانگتے مانگتے قبول ہی نہیں ہوا۔ وہ قبول ہو کیسے، تجھے مانگنے کا ڈھنگ بھی آئے پہلے۔ نبی اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے کہ تم دعا کے شروع میں درود پڑھنا، تو درود تو کیا پڑے گا، تجھے ہاتھ جھولی پھیلانے کی بھی تمیز نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، انعام مانگا، اکرام مانگا، اسماعیل علیہ السلام کو بلوا لیا، آجا بیٹے، ادھر حضرت ہاجرہ کو بلا لیا، آپ بھی آ جائیں، حضرت سارہ کو بھی بلا لیا، تشریف لے آؤ۔ حضرت خلیل اللہ نے سارا خاندان اپنا جمع کر لیا۔ اسماعیل ذبیح اللہ سے فرمایا جھولی پھیلا لو، حضرت ہاجرہ سے کہا جھولی پھیلا دو، حضرت سارہ سے کہا جھولی پھیلا دو، تمام خاندان جھولی پھیلائے کھڑا ہے۔ خلیل اللہ نے بھی دامن پھیلا دیا اور مانگنے لگا ربنا ان میں سے ہوتا وہاں کوئی پتہ نہیں کیا مانگتا۔ خلیل اللہ کی مانگ دیکھتا بابا، الہ العالمین میری مزدوری یہ ہے، میرا انعام یہ ہے، میری بخشش یہ ہے، میرا اکرام یہ ہے، میرا حق یہ ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا۔
او میرے مولا تو نے میرے ذمے کعبہ بنانا لگایا تھا، میں نے لگا دیا۔ یہ ذبیح اللہ گھاڑا پکڑانے والا بھی کھڑا ہے، یہ روٹیاں پکا کے لانے والی ہاجرہ بھی جھولی پھیلائے کھڑی ہے، یہ پانی پلانے والی حضرت سارہ بھی کھڑی ہے، مولا خلیل اللہ کا سارا خاندان تیری حضور میں جھولی پھیلائے کھڑا ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، مولا میں اس اپنی آل میں سے ایک رسول مانگتا ہوں، ایک پیغمبر مانگتا ہوں، ایک حبیب اللہ مانگتا ہوں، ایسا رسول عطا کر، ایسا نبی عطا کر، ایسا پیغمبر عطا کر، فیہم رسولا جس کے اندر یہ صفتیں ہوں، یتلو علیہم آیاتک، وہ تیرا قرآن لوگوں کو پڑھ پڑھ کر سنائے۔ جو قرآن تم نے مردوں کے لیے ٹھپ رکھا ہے، مردوں کے لیے کوٹھی بنگلہ کھانا پینا کار موٹر ہوائی جہاز سارا نظام زندوں کے لیے، اللہ کا قرآن مردوں کے لیے۔ ہمارے گھر میں اس دن قرآن کو کا داخلہ کھلے گا جب کوئی گھر میں مر جائے گا۔ فرمایا یتلو علیہم آیاتک، تیرا قرآن پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سنائے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، قرآن سکھائے سنائے حکمت کی باتیں بتائے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اس نبی کی نگاہ نبوت اتنی پرتاثیر ہو، توجہ کرنا ذرا، اس نبی کی نگاہ میں اتنی تاثیر ہو کہ 100 سال کے کفر کو ایک نگاہ میں اڑا کے ساری زندگی جس کی کفر و شرک میں گزری ہو، نگاہ نبوت پڑی نہیں اور توبہ کی نہیں اور سارا کفر معاف سارا شرک معاف۔ نبی کی پیار کی نگاہ پڑی نہیں اور جنت واجب ہوئی نہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، دلوں کے روگ کو دور کرنے والا ہو، دلوں کو پاک بنانے والا ہو، دلوں کو دھو دینے والا ہو، دلوں کو مزکہ اور صاف کر دینے والا ہو، مقدس اور مطہر بنا دینے والا ہو۔ وَيُزَكِّيهِمْ، میرے مولا میری اس حال میں سے ایسا رسول بھیج جو تیرا قرآن سنائے، حکمت کی باتیں بتائے اور دلوں کو رنگنا جانتا ہو۔ کیسے دل رنگے گئے، اندازہ تو لگاؤ کیسے دل رنگے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کمال کر مکے کے وہ بڑے بڑے سردار جو ہر وقت ٹکرانے والے تھے، نگاہ نبوت جس پہ پیار کی پڑ گئی، خدا کی قسم جنت کا وارث بن گئے۔ اس لیے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، دلوں کو پاک کرنا جانتا ہو، پھر ایسا پاک کیا۔ معراج والی رات میں جب جنت الفردوس کی سیر فرما رہے تھے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم، جب جنت کی سیر فرما رہے تھے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ آگے آگے ایسا معلوم دیا کہ جیسے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہو، آگے آگے کسی کے چلنے کی آواز آہٹ آئی۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پوچھا کون ہے؟ جواب ملا کالی کملی والے تیرا غلام بلال ہے۔ ایسے لوگوں کے دل صاف کیے، ایسا رنگا کہ پھر رگ رگ میں کانٹے چبھے، پھر پتھر برسے، پھر دھوپ پیاس کا عذاب دے، کچھ بھی ہو نگاہ نبوت نے جس کو اپنا بنا لیا ایک بھی مرتد نہیں۔ یہ شان ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ قرآن کی باتیں ویسے کم سمجھ میں آتی ہیں، اگر تھوڑا چھوڑا کہوں نا، فلانا یوں کہتا فلانا یوں کہتا، پھر ذرا جلدی سمجھ میں آتی ہے بات۔ اچھا جی یہ تو
نبی کی شان منیں گے ہی؟ قرآن بتایا اور ہم نہ مانیں؟ نبی کو مانتے ہیں، نبی کی شان کو مانتے ہیں۔ ہمارا تو عقیدہ یہاں تک ہے کہ جس مائی نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنم دیا، جس مائی کی پیٹ سے حضور پیدا ہوئے، اس مائی کا مقابلہ کوئی نہیں کرتا۔ نبی نے زمین کے جس ٹکڑے پہ تھوک دیا، اس جگہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہمارے نبی کا مدینہ بھی نرالا، ہمارے نبی کا پسینہ بھی نرالا۔ سنتے رہو گے، ہم سناتے رہیں گے، تم سنتے رہو گے، پلے انشاء دل کے اندر کچھ نہیں جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی بڑی گانٹھ دل میں لگ گئی کہ اب قرآن کریم کے لیے جگہ نہیں۔ وہ مکے والے یوں ہی تو کہتے تھے، فرمایا وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین۔ وہ قرآن کے بارے میں کہتے تھے یہ کوئی کمال کی کتاب نہیں ہے، یہ تو قصوں کی کتاب ہے، کہانیاں ہیں اس میں چاہیے۔ مقصد بتانے کا یہ تھا کہ اس نبی کے ہم امتی اور نام لیوا ہیں، جس نبی کے تذکرے، جس نبی کا اہتمام، جس نبی کا انتظام اس وقت سے شروع ہے جب سے یہ دنیا بنی۔ کوئی شہری دنیا میں آئی تھی، نبی کا اہتمام، نبی کا انتظام اور نبی کا استقبال اس وقت سے ہو رہا ہے۔ پھر کوئی نبی آیا صوبے کا نبی، کوئی آیا ضلع کا نبی، کوئی مدین کا نبی، کوئی مصر کا نبی، کوئی فلسطین کا نبی، کوئی عرب کا نبی، کوئی کسی ملک کا نبی، اور ہمارے نبی تشریف لائے تو ساری کائنات کے نبی، ساری کتابیں منسوخ، سارے احکام منسوخ، قرآن کریم آ گیا۔ بس اس قرآن کا ایک لفظ پڑھو، 10 گناہ معاف، 10 نیکی نامہ اعمال میں 10 درجے بلند۔ الف لام میم 3 حرف ہو گئے۔ علماء سے پوچھ لو، الف لام میم اتنا پڑھنے پر 30 نیکیاں مل گئی، 30 گناہ معاف ہو گئے، 30 درجے بلند ہو گئے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا ہی میں اللہ پاک کی 99 مرتبہ خواب میں زیارت ہوئی، اور ہر دفعہ میں نے یہ پوچھا میرے اللہ ایسا وظیفہ بتا جو تیرا نزدیکی بن جاؤں اور تیرا قریبی بن جاؤں، دوست بن جاؤں، تیرا ایسا وظیفہ بتا۔ کیا پڑھوں میں؟ آواز آئی احمد بن حنبل قرآن پر۔ سمجھ کر پڑھ یا بغیر سمجھے پڑھ، یعنی ترجمہ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، اللہ پاک نے فرما دیا میرے نبی ان لوگوں کو بتا دو میرا بندہ جب میرا قرآن پڑھتا ہے میں اپنے بندے کی زبان بن جاتا۔ فرمایا میرا بندہ جب آنکھ سے دیکھ کر قرآن پڑھتا ہے میں اپنے بندے کی آنکھ بن جاتا، اور میرا بندہ جب قرآن سنتا ہے میں اپنے بندے کا کان بن جاتا۔ کتنی عظمت ہے، کتنا بڑا احترام ہے، کتنا بڑا اکرام ہے، جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمت عطا فرمائی۔ فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، میرے نبی کی عظمت کرو، اقرار کرو مستقبل شان ہونے کا۔ وہ اتنی اونچی شان والا میں نے نبی تمہیں بخشا ہے کہ اگر تم نے ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھ لیا، فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں سارے گناہ سمندر کے جھاگ جتنے ساروں کو معاف کر دوں۔ اس لیے میں نے یہاں سے ابتداء آج شروع کیا، ربیع الاول کا پہلا جمعہ ہے، انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہر جمعے کو سیرت کا ہی بیان ہوگا،
تو ابھی اس نبی حبیب لبیب آمنہ کے در یتیم صافی محشر ساقی کوثر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری اسی مہینے کی 12 تاریخ کو ہوئی یا 9 تاریخ کو ہوئی. ولادت بھی بیان ہوگی اور آپ کی وفات شریف بھی بیان ہوگی. یہ میں نے وہ چیزیں ذکر کی جو پہلے سے پہلے کی ہیں. اب دنیا بھی نہیں, آسمان بھی نہیں, ستارے بھی نہیں, زمین بھی نہیں. اللہ پاک کتنی عظمت فرما رہے ہیں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی انشاءاللہ اب تو ٹائم نہیں, نماز تو دیر ہو جائے گی. آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ کرم فرمایا تو ادھر ہم نے سیرت کا بیان شروع کیا, ادھر حافظ شریف صاحب میں جناب آگے تشریف لے آئے. نماز جمعہ کے فوراً بعد نعت شریف ہوگی بہترین. تمام حضرات سن کے جائیں. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سننا ہر آدمی کے لیے ضروری ہے تاکہ دل میں محبت پیدا ہو, اور محبت عین ایمان ہے. ایمان کی دلیل ہے سرکار سے محبت کا اظہار کرنا. اس لیے سنتوں کے فوراً بعد سب حضرات بیٹھے رہیں, کوئی نہ جائے, نعت شریف سن کے جائیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابھی تو مجھے میری بات بتا دے گا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ. یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما. مولا سب کی پریشانیوں کو دور فرما. الہ العالمین سب کے دکھ دردوں کو دور فرما. یا اللہ سب کی بگڑی بنا دے. مولا اجڑوں کو بسا دے. الہ العالمین بچھڑوں کو ملا دے. اے مالک کائنات تمام مسلمانوں پر رحم فرما, فضل کا معاملہ فرما, کرم کا معاملہ فرما. مولا سیاکار ہیں, گناہ گار ہیں, تیرے کرم کے امیدوار ہیں, ہم سب کو معافی عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو نمازی بنا, صراط مستقیم پہ چلنا نصیب فرما. کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما. جتنے مدرسے کے مسجد کے میرے خدمت گزار ہیں سب کو اللہ پاک دین و دنیا میں رنگ دے. یا اللہ کروڑوں گنا خیر و برکت عطا فرما. الہ العالمین سارے عالم اسلام کی حفاظت فرما. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت عطا فرما, غلامی عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو, ہماری اولاد کو قرآن کریم کی دولت عطا فرما. ہمارے گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد فرما. یا اللہ ظالم کو ظلم سے بچا, شریر کی شرارت سے بچا. مولا کریم فتنہ پردازوں سے بچا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. حق سبحانہ وتعالی وتقدس چونکہ مالک کائنات ہے, خالق کائنات ہے, سارے جہان کا پالنہار ہے, پروردگار ہے, معبود برحق ہے, سب کی بگڑی بنانے والا ہے, اجڑوں کو بسانے والا ہے, بچھڑوں کو ملا دینے والا ہے, بادشاہوں سے بھیک کے ٹکڑے منگوا دینے والا ہے, فقیروں کو تخت شاہین پہ بٹھا دینے والا ہے. بڑی بے نیاز ذات ہے اس کی. اسی نے انسان کو پیدا کیا, اسی نے انسان کو عقل بخشی, اسی نے آدمی کو دل و دماغ دیا, اسی نے آدمی کو صورت بخشی, پیاری پیاری اعلیٰ درجے کی آنکھیں دی, زبان دی, ناک دیا, کان دیے, ہاتھ پاؤں دیے, پھر بیوی دی, بچے دیے, مال دیا, اولاد دی. سب کچھ دینے کے بعد فرمایا اب میں تجھے دیکھتا ہوں, تیرا سب کچھ بنانے والا میں, پیدا کرنے والا میں, تجھے دینے والا میں, تجھ سے تھوڑا سا اپنے نام پہ مانگ کے دیکھتا ہوں, تو دیتا ہے یا عطا کرتا ہے؟
किसी को कोई आदमी 100 रुपया देकर और ये कह दे कि ये 100 रुपया तेरा है, लिहाजा मुझे एक सोने की बोतल पिला दे 2.5 रुपए की, अगर तुम यूं कहो कि बड़ा लालची है, वो 100 रुपए देकर एक बोतल सोने की अगर मांग ले तो वो तो लालची, और तू 100 रुपया लेकर के ना शुक्रा नहीं। तुझे 2.5 खर्च करते हुए फांसी लग रही है, उसने जो तुझे 100 का 100 दिया है। बस पहली बात यह है कि आदमी का यकीन यहाँ जमे कि ये माल मेरा नहीं अल्लाह का है, ये जान मेरी नहीं अल्लाह की है, ये औलाद मेरी नहीं अल्लाह की है, ये मकान मेरे नहीं अल्लाह के हैं, ये दुकान मेरी नहीं ये अल्लाह की है। जब तक मेरा रिज्क इसमें लिखा है मैं हूँ, और जब मौत आ जाएगी तो ना जाने कौन कमाएगा कौन खाएगा। इस यकीन की कमी है। बस हम जान को अपनी समझते हैं, औलाद को अपनी समझते हैं, जब भी तो कुरान नहीं पढ़ाते। और अगर कोई पढ़ाता भी है तो बदअमल औलाद यहां तक बिगड़ गई कि कुरान पढ़ के भुला देते हैं। हदीस बात में आता, फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मेराज वाली रात में मैंने देखा एक आदमी लेटा हुआ है, दूसरा आदमी उसके सर पे खड़ा है, इतना जोर से सर में पत्थर मारता है, सर का रेजा रेजा हो जाता है, टीमा बन जाता है। फिर वो मारने वाला उस लुढ़के हुए पत्थर को उठाने जाता है, इतनी देर में पत्थर फिर सही हो जाता है, सर फिर सही हो जाता है, और वो फिर पत्थर मारता है, इसी तरह बार बार मारता है। हुजूर फरमाते मैंने पूछा ये कौन है? जवाब मिला कुरान करीम पढ़कर भुला देने वाला है। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैंने मेराज वाली रात में देखा एक आदमी लहू की खून की नदी में नहर में खड़ा है, दूसरा आदमी पत्थर लिए हुए किनारे पे खड़ा है, वो लहू की नहर से निकलना चाहता है, किनारे के करीब आता है, वो किनारे पे खड़ा होने वाला इस जोर से पत्थर मारता है वो पहली जगह वापस लौट जाता है। फिर यूं ही हो रहा है, फिर यूं ही हो रहा है। पूछा ये कौन है? जवाब मिला ये मेरी उम्मत का सूद खाने वाला है। तो अर्ज ये कर रहा था कि असल में तमाम चीजों को हम मालिक कायनात की तसव्वुर नहीं करते। अगर ये ख्याल हो कि ये दिल मेरा नहीं तो इस दिल में अल्लाह को बसाया जाए। सुभान अल्लाह, हदीस कुदसी है, इरशाद है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि अल्लाह पाक यूं फरमाते हैं मेरे बंदे मैं तख्तों पे नहीं समा सकता, मैं कुर्सियों पे नहीं समा सकता, मैं चांद और सूरज और सितारों में नहीं समा सकता, मैं आसमानों में नहीं समा सकता, मैं सिदरत मुंतहा में नहीं समा सकता, मैं मोमिन के दिल में समा सकता हूँ। फरमाया मोमिन का दिल मेरा अर्श है, कुलूबुल मोमिनीन अर्शुन औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया मोमिन का दिल मेरी क़याम गाह है, मोमिन का दिल मेरे ठहरने की जगह है, मोमिन का दिल मेरा आराम करने की जगह है। और हदीस में साथ साथ यूं आता है, अल्लाह पाक फरमाते हैं जब मैं अपने बंदे के दिल के करीब होता हूँ उस दिल को खाली नहीं पाता, उस दिल में बीवी की मोहब्बत भरी हुई है, उस दिल में माल की मोहब्बत भरी हुई है, हिरस भरी हुई है, किसी और मासूक की मोहब्बत से दिल लबरेज है। फरमाया मैं खुदा ना उम्मीद होकर मेरे बंदे तेरे दिल से लौट आता हूँ। मैं वापिस आ जाता हूँ तेरे दिल से कि हाय मेरे बंदे ने मेरे अपने दिल में मेरी जगह भी ना रखी। खुदावंद आलम ने
इसी तरह से ये माल दौलत बनाया और फरमाया। अब सुभान व तआला ने फरमा दिया कि मेरे बंदे ये सब कुछ मेरा है, मैं लेने पे आऊं तो करोड़ों का सफाया 1 मिनट में कर दूं, देने पे आऊं तो फकीरों का हाथ पकड़ के तख्ते शहनशाही अता कर दो। मालिक बिन दीनार सबका जो रहमतुल्लाह अलैह मशहूर अल्लाह वाले बुजुर्ग गुजरे हैं, यकीन की बात है सारी, बहुत मशहूर अल्लाह वाले थे, लोग साथ साथ चला करते थे, पीर थे बेशुमार मुरीदों के। तो एक जगह से जब गुजरने लगे तो बहुत बड़ा मजमा देखा। तो आपने किसी मुरीद से फरमाया कि देख के आओ ये हल्का कैसा है, ये मजमा कैसा लगा हुआ है। तो उस मुरीद ने मालूमात करके आके बतलाया कि जी शाहजादा जो है ना, बादशाह का बेटा, वो अपने लिए कोई आला दर्जे का महल बनाना चाहता है, उसके लिए कोई नक्शा बक्शा बन रहा है, इसलिए लोग इकट्ठे हैं, इसलिए लोग जमा है कि शाही महल बन रहा है, बनाने का प्रोग्राम है, तजवीज हो रही है। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह मुरीदीन के साथ साथ उस मजमे में चले गए और जाकर के उस शहजादे को बुलाया और फरमाया भाई क्या इरादा है कि जी इतना बड़ा महल बनाना है, ऐसा बनाना है दुनिया में किसी के पास ना हो, यूं बनाना, यूं इंतजाम करना, ये करना और वो करना। तो मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इस तेरे महल पे जिसकी तजवीज है, जिसका प्रोग्राम है, जिसका मंसूबा है, कितने पैसे खर्च हो जाएंगे। तो उसने उस जमाने के मुताबिक बताया 2 लाख, 1 लाख, 4 लाख, कितना कि जिस अंदाजा है कितना खर्च हो जाएगा। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने ठंडा सांस लिया और फरमाने लगे बता कितने दिनों में इसके पूरे हो जाने की उम्मीद है, तैयार हो जाने की उम्मीद है, कंप्लीट हो जाने की कितने दिनों में तवक्को है। शहजादे ने 1-2 साल की मुद्दत बताई, 4 साल की मुद्दत बताई। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे और शहजादे बहुत मुमकिन है ये बनते बनते और या बनने के बाद तुझे 1 रात की रिहाइश भी इसमें नसीब न हो। तुझे क्या मालूम है 1 रात भी बसेरा न मिले, 1 रात की रिहाइश न मिले, 1 रात तुझे इसमें रहना नसीब ना, कुछ पता नहीं। शहजादा कहने लगा बात तो आपकी ठीक है, कोई पता नहीं, अभी सांस आता है अभी ना आए, किसी को क्या पता। तो मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे ये जो तेरा 2-4 लाख रुपया जो तूने महल और मकान और बंगले पे बनाने का प्रोग्राम बना रखा है, मंसूबा बना रखा है, तजवीज कर रखी है, अल्लाह नाम पे मुझे दे दे, मैं इससे आला दर्जे का जन्नत में महल का वादा करता हूँ। मैं इससे कहीं आला दर्जे के जन्नत में महल का वादा करता हूँ और तू भी आरजी, ये महल भी आरजी, ये मकान भी आरजी, ये बंगला भी आरजी, मैं जहाँ वादा कर रहा हूँ जन्नत भी अवधी, महलात भी अवधी, तू भी हमेशा रहे, मकान भी हमेशा रहे। जितना तेरा पूरा पूरा खर्च करने का प्रोग्राम है वो सारा रुपया मुझे दे दे। इस जमाने का अगर कोई शहजादा होता, अमीर कबीर होता, लगा मियाँ जाओ अपना रास्ता पकड़ो, पैसे छीनने के बहाने बनाते फिरते हो, जाओ जन्नत तुम ही ले लेगा, हमें तो जहन्नुम अच्छी देखी नहीं ना। इसलिए कई लोग कह दिया करते जहन्नुम ठीक है। फरमाया कील दुखुलू अबवाब जहन्नम
ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین۔ تمہیں کیا معلوم ہے جہنم کتنا برا ٹھکانہ ہے؟ شہزادے کی سمجھ میں بات آ گئی اور بات کو پختہ کرنے کے لیے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگا شہزادہ کہ حضرت ہمارے یہاں جب کوئی ادھار لین دین ہوتا ہے تو لکھتے ہیں، آپ مجھے لکھ کر دیں، دستخط کر کے دیں کہ جنت میں اعلیٰ درجے کے محل کا وعدہ ہو چکا ہے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، کاغذ قلم لے آؤ، میں اللہ کی طرف سے لکھ دیتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں اپنے پروردگار کی طرف سے۔ چنانچہ جان بین سے تحریر تیار ہوئی، دونوں فریقوں کی طرف سے معاہدہ نامہ عہد نامہ لکھا گیا اور مالک بن دینار نے دستخط کر دیے، اور وہ 2-4-10 لاکھ جتنا روپیہ اس نے خرچ کرنا تھا وہ سارے کا سارا مالک بن دینار کے حوالے کر دیا۔ اللہ والوں کبھی شہزادے بزرگوں کی زبان پہ یقین کیا کرتے تھے، آج میرا تیرا خدا کے قرآن پہ یقین نہیں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ یقین نہیں، زلزلے جھٹکے دیکھ کر یقین نہیں، طرح طرح کے عذاب آنکھوں سے دیکھ کر پھر بھی یقین نہیں۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے دستخط کر دیے، میں اللہ کی طرف سے وعدہ کرتا ہوں، مالک کائنات کی طرف سے جنت میں اعلیٰ درجے کے محل کا وعدہ کرتا ہوں۔ شہزادے نے رقم میرے حوالے کر دی۔ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی۔